السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال ای کے۔ پاکستان میں ٹورزم کا بہت پوٹینشیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی حسن اور قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل WTTC کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ٹورزم سیکٹر نے 5.7 بلین US ڈالرز پاکستان کی GDP میں کنٹریبیوٹ کیا۔ 2021 میں پاکستان کی GDP 348 بلین US ڈالرز تھی اور 2024 میں پاکستان کی GDP 374 بلین US ڈالرز ہے۔ پاکستان کے ٹورزم سیکٹر کو جب دنیا کے ٹورزم سیکٹر سے کمپیئر کرتے ہیں تو بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے۔ گلوبل GDP 110 ٹریلین US ڈالرز ہیں اور گلوبل GDP کا 10% 11 ٹریلین US ڈالرز۔ دنیا کے 5 بڑے ممالک جو ٹورزم سیکٹر سے مستفید ہو رہے ہیں، اس میں پہلے نمبر پر فرانس ہے، دوسرے نمبر پہ USA ہے، تیسرے نمبر پہ چائنا ہے، چوتھے نمبر پر اٹلی ہے اور پانچویں نمبر پر اسپین ہے۔ ٹاپ 5 کنٹریز جو ٹورزم سے مستفید ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ ڈیٹا میں آپ سے شیئر کروں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ فرانس میں ہر سال 7 کروڑ 90 لاکھ ٹورسٹ وزٹ کرتے ہیں۔ USA 210 بلین US ڈالرز ٹورزم سیکٹر سے کما رہا ہے۔ چائنا 120 بلین US ڈالرز ٹورزم سے کما رہا ہے، اپنی GDP میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ اٹلی 100 بلین US ڈالرز اپنی GDP میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ اسپین میں 96 بلین US ڈالرز اپنی GDP میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ اب ہم پاکستان کا کمپیئر کرتے ہیں فرانس سے۔ پاکستان میں 19 لاکھ فورن وزٹرز 2021 میں پاکستان آئے ہیں۔ اب آپ کمپیئر کریں فرانس سے، فرانس میں کتنے آتے ہیں؟ 7 کروڑ 90 لاکھ، پاکستان میں صرف 19 لاکھ۔ تو یہ کتنا بڑا گیپ ہے، آپ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ پاکستان اپنے ٹورزم سیکٹر کو کیسے امپروو کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے۔ آئیے ہم پاکستان کے ٹورزم سیکٹر کو دنیا کے ایک چھوٹے ملک سے کرتے ہیں جس کی جغرافی، جس کے ٹورسٹ اٹریکشنز، ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز پاکستان جیسے ہیں، پاکستان کے کسی ایک ایریا جیسے۔ حالانکہ یہ ملک بہت چھوٹا ہے۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں سوئٹزرلینڈ کا۔ سوئٹزرلینڈ کا جو ٹوٹل رقبہ ہے، ٹوٹل ایریا ہے، وہ اپروکسیمیٹلی 43,000 اسکوائر کلومیٹرز ہے۔ اور اگر ہم سوئٹزرلینڈ ملک کو دیکھیں تو سوئٹزرلینڈ جیسے 10 ممالک کو ملائیں تو پھر ایک پاکستان ملک بنتا ہے۔ اتنا چھوٹا ملک ہے سوئٹزرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ جیسے 2 ممالک جب ملاتے ہیں تو پھر گلگت بلتستان بنتا ہے۔ گلگت بلتستان کا 73 اسکوائر کلومیٹرز ایریا ہے پورا۔ گلگت بلتستان کی جو یونیکنیس ہے، جو نیچرل بیوٹی ہے، میں یہاں بات کر رہا ہوں نیچرل بیوٹی کی، میں انفراسٹرکچر کی بات نہیں کر رہا۔ کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کی جو نیچرل بیوٹی ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے کہیں بہتر ہے۔ یہ جو چھوٹا ملک سوئٹزرلینڈ ہے وہ اپنے ملک کو 21 بلین US ڈالرز کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اپنی GDP میں۔ 21 بلین US ڈالرز کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، جبکہ پورا پاکستان 5.7 بلین US ڈالرز کر رہا ہے۔ اتنا چھوٹا ملک ہے اور سوئٹزرلینڈ کا جو کنٹریبیوشن ہے 8% ہے اپنی GDP میں۔ اب جو گلگت بلتستان کی لوکیشن ہے، جو جغرافی ہے، جو نیچرل بیوٹی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ سوئٹزرلینڈ سے بہت بہتر ہے۔ گلگت بلتستان میں دنیا کے 14 ہائیسٹ ماؤنٹینز میں سے 4 ماؤنٹینز، کشبرم 1، کشبرم 2، K2 اور ننگا پربت۔ اس کے علاوہ بے تحاشا بہت بڑے خوبصورت برف پوش پہاڑ ہیں جس پہ رکا پوشی سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں 3 بڑے ماؤنٹین رینجز ہیں، کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم، کوہ ہندوکش۔ گلگت بلتستان سے جو دریا بہتے ہیں وہ دنیا کے لمبے دریاؤں میں سے اور بڑے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے، دریائے سندھ۔ میں صرف گلگت بلتستان کی بات کر رہا، پورا پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں گلگت بلتستان کو کمپیئر کرواتا ہوں سوئٹزرلینڈ سے۔ گلگت بلتستان میں دنیا کے 5 بڑے گلیشیئرز ہیں۔ گلگت بلتستان میں جو وائلڈ لائف ہے یہ بہت یونیک ہے دنیا کے دوسرے ایریاز سے۔
गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो झीलें हैं बहुत खूबसूरत हैं, डाइवर्सिफाइड हैं। गिलगित बल्तिस्तान में लश ग्रीन प्लेटूज हैं, और सबसे खूबसूरत बात करूं तो जो बेहतरीन प्लेटू है वो है दिवसई नेशनल पार्क। गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया के हाईएस्ट बॉर्डर्स हैं, जहां से कंट्रीज कनेक्ट हो रहे हैं, पाक चाइना बॉर्डर। इसके अलावा बेतहाशा गिलगित बल्तिस्तान में यूनिकनेस है, कुदरती हुस्न है, जो कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड से बहुत बेहतर है। अब मैं आपको बताऊं कि स्विट्ज़रलैंड क्यों गिलगित बल्तिस्तान से बेहतर है। एक ही वजह है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर स्विट्ज़रलैंड का बहुत बेहतर है। लोगों के बारे में बात करते हैं लोग कि कहते हैं स्विट्ज़रलैंड के लोग बहुत सिविलाइज हैं। बिल्कुल, वो बहुत अच्छे हैं, सिविलाइज्ड हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी पुरअमन हैं, हॉस्पिटेबल हैं और बहुत खुश मजाज लोग हैं। कुछ एक आध डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ रेडिकल एलिमेंट्स हैं जिन पे भी काबू पाया जा सकता है, वो सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, एक दो डिस्ट्रिक्ट्स में। बाकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन गिलगित बल्तिस्तान की बहुत पुरअमन है और हॉस्पिटेबल है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जाहिर है यहाँ पर कोई ख़ास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सिवाय के जो कि चाइना ने मोस्टली कंट्रीब्यूट किया है। उसके अलावा तो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अब गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री के बारे में पढ़ें तो गिलगित बल्तिस्तान की भी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, और इवन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में कुछ ऐसे फोर्ट्स हैं जो कि आपको स्विट्ज़रलैंड पे नहीं मिलेंगे। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में बल्तित फोर्ट है, आतित फोर्ट है, जिसकी हिस्ट्री 700 ईयर्स टू 800 ईयर्स बताई जाती है, और इतने बड़े फोर्ट्स। उसके अलावा शिगर फोर्ट भी है और कई और फोर्ट्स भी हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान मिलकर सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़्म पर फोकस करें तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नेशनल इकॉनमी और गिलगित बल्तिस्तान की इकॉनमी पे हो सकता है। और इस पे फेडरल गवर्नमेंट को करना क्या है? फेडरल गवर्नमेंट को टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, कुछ एक्सपर्ट्स को लेकर सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली टूरिज़्म पॉलिसी बनानी है, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना है, जिस पे एंटी लिटरिंग पॉलिसीज़ की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो, और सबसे बड़ी बात, लोकल वहाँ की जो कम्युनिटी है उनको एम्पावर करना है, एंगेज करना है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ के कल्चर, वहाँ की ट्रेडिशन और वहाँ के इन्वायरमेंट को आपने प्रिजर्व करना है और सस्टेनेबली उसको प्रमोट भी करना है। इन चीज़ों पे आप काम करेंगे, सिर्फ एक साल में आप इन्वेस्ट करेंगे तो अगले साल उसका डबल गिलगित बल्तिस्तान आपको कंट्रीब्यूट कर सकता है सिर्फ टूरिज़्म में। और यहाँ पे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर आप प्योरली टूरिज़्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टूरिज़्म सेक्टर में। अब यहाँ पर कुछ अलार्मिंग कंडीशंस भी हैं साथ साथ में जो हम सीख सकते हैं पाकिस्तान में। अब देखिए, पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर एक्सप्लॉइट किया गया है इस टूरिज़्म, इस सेक्टर को, जिसमें से मरी सरे फहरिस्त है। मरी की लोकल जो कम्युनिटी है उनको एम्पावर नहीं किया, एंगेज नहीं किया, बल्कि कुछ फॉरेन जो आउटसाइडर इन्वेस्टर्स गए और उन्होंने वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लॉइट किया। और वहाँ पर इस वक्त जो कंडीशन है वहाँ पे जो कहीं से कुदरती कोई हुस्न नज़र नहीं आता, जो पुराने दरख्त हैं, ग्रीनरी है, वही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। अब लोकल जो वहाँ की कम्युनिटी है उसमें गम और गुस्से की लहर बढ़ रही है, जिसका आपको रिएक्शन आपको वहाँ के लोगों में नज़र आएगा, वो एंगर आपको नज़र आएगा। और इस वजह से आए दिन वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो जो टूरिस्ट जाते हैं उन पे टूट पड़ते हैं। उसकी वजह क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने लोकल जो कम्युनिटी है उनको एंगेज नहीं किया, उनको एम्पावर नहीं किया, तो माली लिहाज से वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो बहुत खस्ता हाल है। उसके अलावा उन्होंने अपनी ज़मीनें बेची हैं, फिर वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत डैमेज हो चुका है। हमें यहाँ से सीखना यह है कि हम गिलगित बल्तिस्तान में, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली पॉलिसीज़ डिवाइस करें, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो, जिस पे ज़ीरो टॉलरेंस
بات ہو، اور ساتھ ہی ساتھ لوکل کمیونٹی کو وہاں پر انگیج کریں، امپاور کریں، اور وہاں کی کلچر، وہاں کی ٹریڈیشن کو پریزرو کریں، اور جو انوائرمنٹ ہے اس کو سسٹینیبل بنائیں۔ اس سے گلگت بلتستان میں ڈیولپمنٹ ہوگی، اس کا کنٹریبیوشن ہوگا پاکستان کی جی ڈی پی میں، اور اس کا ایک امپیکٹ آئے گا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک اتنا چھوٹا ملک، 43,000 اسکوائر کلومیٹرز کا جو ملک سوئٹزرلینڈ، وہ $21 بلین اپنی جی ٹی پی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، جو گلگت بلتستان کا آدھا جتنا ہے۔ تو پاکستان کو گلگت بلتستان کتنا کنٹریبیوٹ کرے گا؟ بہت زیادہ کر سکتا ہے، اور ہم انڈیا سے سیکھ سکتے ہیں۔ انڈیا میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انڈیا میں $30 بلین کنٹریبیوٹ کر رہا اپنی جی ڈی پی کو، اور وہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہے 5.2% ہے ان کی جی ڈی پی کا، اور انہوں نے بہت انفراسٹرکچر پہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے، انہوں نے گلوبل برانڈنگ کی ہے، اور سب سے بڑی بات افورڈیبلٹی، جو لوگوں کی لوکل کمیونٹی کو، لوکل جو وہاں کے ٹورسٹ ہیں ان کو تھی، ان کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی۔ اقبال ای کے کو اجازت دیں، اور آخر میں اس پوڈ کاسٹ کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ لکھیں، اپنی رائے دیں کہ پاکستان کو کیسے گلوبل اٹریکشنز میں نمبر 1 پہ ہم رکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اپنی رائے دیں اور اس کو شیئر کریں، اور یہ وہاں تک پہنچے اب ارباب اختیار تک، کہ جو کرتا دھرتا ہیں اس ملک کے، اور اس ملک کی پالیسیز بناتے ہیں، اور اس ملک کی میں حکمرانی کرتے ہیں، ان تک پہنچے، تاکہ ہمارے ملک کی، پاکستان کی ترقی ہو، پاکستان کی نیشنل اکنامی میں بہتری آئے، اور گلگت بلتستان سمیت گلگت بلتستان کے باقی ایریاز میں اس کا ریپل ایفیکٹ ہو، اور اس سے فائدہ ہو۔ مجھے دیں اجازت، آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔